السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں چونکہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عشقیہ داستانوں کا، اشاق کی لولاک نہیں، عشق کے دعوے کے بعد منازل جو ہوتی ہیں وہ آپ کی روحانی منازل ہوتی ہیں، آپ میں جذب و مستی کی کیفیات ہوتی ہیں، آپ کی تڑپ، لگن، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو منازل طے کراتی ہیں۔ ایک طرف تو ظاہر بین لوگوں کے دعوے ہوتے ہیں اور ایک طرف وہ ہوتے ہیں جو اشاق حقیقی معنوں میں جو اپنا تن من دھن، اپنی زندگی، عشائشیں، سب کچھ سرکار کے لیے قربان کرتے ہوئے، اپنی مال اولاد کچھ سرکار کے لیے قربان کرتے ہوئے اس مراج پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ ان کو مہر لگ جاتی ہے اور وہ ان کو اللہ کے دوست ہونے کی سند مل جاتی ہے۔ تو آج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز سلطان الاولیاء، مختلف القاب سے خواجہ صاحب کے متعلق پکارا جاتا ہے۔ اقبال کے مرد مومن کا تصور، بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن کی فراست سے بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، حق آ گیا باطل بھاگ گیا۔ یہ تمام چیزیں آپ کو خواجہ صاحب کی ذات سے ملیں گی، اور سرکار سے فیوز و برکات کیسے حاصل کرنی ہے، کیسے فقر اختیار کرتے ہوئے، روحانیت کی منازل طے کرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچنا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور اس مقام پہ پہنچ جانا کہ جہاں پہ انسان خالقہ کائنات کی طرف سے انسان کو مشن مل جائے کہ جاؤ تم میری دنیا کی تسخیر کے میں نکلو، میں حقیقی بادشاہ ہوں اور تمہیں فلاں جگہ کی سلطنت عنایت کرتا ہوں، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلاؤ اور اپنا تخت لگا کے فیصلے کرو۔ خدائی کی طاقتیں مرد مومن، خدا کی طاقتیں نظر آتی ہیں مرد مومن میں، اور یوں کرامات کا اظہار ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو موعظے ملتے ہیں، اور صوفیہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جام عشق پیتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جام عشق پیتے ہیں، اور نبی ہی کی طرح پیٹوں پہ پتھر باندھتے ہیں، فاقے کرتے ہیں، اور پھر اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ روحانیت کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ علم بہت بڑی چیز ہے، علم کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ خواجہ صاحب نے بھی علم کے لیے سفر کیے۔ علم حقیقت میں ہے کیا؟ علم ایک ایسی آگاہی ہے، علم مومن کا وہ ہتھیار ہے جس سے انسان شیطانی کوفتوں سے اور منفی اثرات سے اور شیطانی دنیا سے پرے رہتا ہے، اور رحمان کیا جاتا ہے وہ علم سے ہی معلوم ہوتا ہے، قرآن کی صورت میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں۔ جیسے مرد مجاہد تلوار لے کے میدان میں نکلتا ہے شیاطین کا خاتمہ کرنے کے لیے، اس کے پاس اچھا ہتھیار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پہلے دل و دماغ میں وہ وسعت ہوتی ہے خود سے جہاد کرنے کی وجہ سے کہ اس کے ذہن بہت بیلنس ہوتا ہے، میدان عمل میں وہ بھٹکتا نہیں ہے اور نہ وہ پریشان ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک عظیم مقصد کے لیے جاتا ہے۔ اس نے پہلے جوہر بھی سیکھے ہوتے ہیں تلوار بازی کے، اور پھر بعد میں اس کی ذہنی وہ بلندی ہوتی ہے کہ وہ کفار کی جو ہے نا سوچوں کا وہ بہت جلدی پڑھ لیتا ہے اور یوں آسانی سے فتح حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح مرد مسلمان، مرد مومن بھی خدا کی دی ہوئی توفیق سے جو اسے اشارے ملتی ہیں، جو منازل تک پہنچنے کے لیے ہدایت ملتی ہے، پہلے علم کی شکل میں اپنی نیت درست کرتے ہوئے ان چیزوں سے پرے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدیں نہیں پھلانگتے، تبھی جا کے وہ مقامات ملتے ہیں۔ چاہے اسلام مسلمان ہونے کا تصور ہو جس کی زبان و سے دوسرے محفوظ ہو، علم ہوگا تو پتہ ہوگا نا کیا برا ہے کیا اچھا ہے۔ اس کے بعد مومن کی فراست سے بچو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حکمت و دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ میراث جس کے لیے صوفی اعظام نے مختلف ممالک کے سفر کیے۔ اسی طرح ولایت کے منصب پہ فائز ہوتے ہوئے پھر جو باطنی احوال بندے کے دل پہ، مرد مومن کے دل پہ وارد ہوتے ہیں، اور کشف کا جو مقام اور باطنی آنکھ، دل بنا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اقبال فرما رہے ہیں۔
تو وہ چیزیں صوفیہ اعظم اس طرف جاتے ہیں اور پھر تنہا دنیا فتح کر لیتے ہیں اور حق آ جاتا ہے، باطل بھاگ جاتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ 536 ہجری میں سیستان، ایران کے علاقے سیستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید غیاث الدین، آپ کی والدہ کا نام بی بی نور اور بعض جگہ پہ ماہ نور بھی لکھا ہوا ہے۔ تو بچپن میں والدین کی شفقت، والدہ کا زہد و تقویٰ، ایک اچھے گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر وہاں کے حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے لڑائیاں، جنگ و جدل اور اوپر سے چنگیزیوں، تتاریوں کے حملے، اور مسلمانوں میں جو ہے وہ پختگی نہ رہی اور مسلمان بھی فرقہ واریت کا شکار ہوتے رہے، مسلمانوں میں بھی بے چینیاں بڑھتی رہیں، مسلمانوں کے نظریات بدلتے رہے، اور یہ مسلمان بھی درندگی لیتے ہوئے خود ہی ایک خانہ جنگی کیفیت پیدا ہو گئی۔ نہ تو مرکزیت مسلمانوں میں رہی اور نہ ہی اس کا نام کیا ہے باطنی قوتیں جو ہیں، جو کفر کے وانوں میں جو شیطان پال رہے تھے، انہوں نے بھی حملے شروع کر دیے۔ اور یوں خواجہ صاحب کے والدین خراسان لے آئے، سیستان سے خراسان لے آئے اپنے بچے کو، تاکہ یہاں پہ شاید اپنے بچے کی اچھی تربیت کر سکیں اور یہاں پہ کچھ امن کا ماحول میسر آ سکے۔ مگر یہاں پہ بھی حالات بدستور خراب ہونے لگے۔ خواجہ صاحب کے والد بچپن میں ہی، چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے، اور خواجہ صاحب کے دل پہ یہ بڑا صدمہ تھا، گہرا اس کا اثر ہوا۔ مگر آپ کی والدہ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ اگر اسی طرح اس صدمے میں سے دوچار رہو گے تو زندگی بھر کا جو کٹھن سفر ہے وہ کیسے طے ہوگا۔ اپنی تعلیم و تربیت پہ توجہ دو تاکہ تم ایک اچھے انسان بن کے دنیا کے مصائب کا مقابلہ کر سکو۔ تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 1 سال بعد خواجہ صاحب کی والدہ بھی وفات پا جاتی ہے، اور آپ کو جو وراثت میں چیزیں ملتی ہیں، اب وہ ساری دنیا میں جو ہمدردیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں جب والدین کا سایہ ساتھ سے اٹھ جاتا ہے۔ تو خواجہ صاحب کو ورثے میں ایک باغ ملا اور چکی ملی، تو خواجہ صاحب اب اپنے باغ کی ہی حفاظت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پہ توجہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو ایک دن واقعہ پیش آتا ہے کہ ابراہیم قندوزی نام کے ایک بزرگ آپ کے دربار باغ کے پاس سے گزرے ہوتے ہیں، تو آپ ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو اپنے باغ میں لے آتے ہیں اور ان کو انگوروں کے گچھے طباق میں رکھ کے پیش کرتے ہیں، 2 طباق پیش کرتے ہیں، یہ لیں جو بھی لقاب سے نوازا ہوگا آپ نے کہ یہ آپ اس کو نوش فرمائیں، اس کو کھا لیں۔ تو بزرگ نوجوان کی عقیدت دیکھ رہے ہیں اور آپ نے وہ کھا لیے، اور آپ کے کہنے پہ انہوں نے مزید چند لمحات کے لیے ادھر ٹھہر گئے۔ پھر انہوں نے آپ کو نصیحت فرمائی کہ تم نے درویش کی بہت خدمت کی ہے، تو یہ دنیا فانی ہونے والی ہے، ہر چیز مٹنے والی ہے، اندھیریاں اس باغ کو اجاڑ دیں گی، مگر تمہیں عشق کا جو پودا پلے گا، بڑھے گا، پھولے گا، اس پہ جو پھل لگیں گے اسے کبھی بھی خزاں نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے میری باتوں میں تھوڑا سا وہ سیم ورڈنگ نہ ہو، مگر اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ ہر چیز فانی ہے اس دنیا کی، تو تم میں عشق پی کے ایک حقیقی عشق کی طرف لوٹ جاؤ جہاں پہ خزاں نہیں ہے، جہاں پہ دونوں جہاں میں کامیابی ہیں۔ پھر ابراہیم قندوزی جو بزرگ ہیں وہ ایک اپنے جبے سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکال کے دیتے ہیں، ایسی روٹی جو بہت سخت ہوتی ہے کھانے میں، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کو عنایت فرماتے ہیں اور خواجہ صاحب وہ کھا لیتے ہیں، اور اس کے کھانے کے بعد خواجہ صاحب کی دنیا روشن ہو جاتی ہے اور ظاہری دنیا تاریک نظر آنے آتی ہے۔ یہاں پہ جہاں پہ ہرس، لالچ، طمع، خود غرضی اور فنا لکھا ہو، جہاں پہ یہ فانی دنیا نظر آئے اور حقیقی منزل نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی منزل نظر آئی ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے جو منازل ہیں وہ خواجہ صاحب نے بھی طے کرنی ہے، اور وہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حق کیسے آیا، باطل کیسے بھاگا، کفر کے وانوں میں لرزہ کیسے طاری ہوا، یہ ابھی میں نے بتانا ہے۔ خواجہ صاحب فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب یہ باغ بھیج دیں گے، کیونکہ اس بے حیثیت زندگی میں، لمحاتی زندگی میں دنیاوی چیزوں سے وابستگی کی بجائے اپنی روحانی منازل طے کی جائیں، اپنے علم کے حوالے سے اپنی روحانی منازل طے کی جائیں، ذکر اذکار کے ذریعے، مجاہدے ریاضتوں کے ذریعے، صوفیہ اعظام سے ملاقاتوں کے ذریعے، تاکہ وہ علم
ایک ظاہری علم ہے، ایک باطنی علم ہے. ان تمام علوم پہ فائز ہوتے ہوئے فرشتوں پہ حکومت کی جائے، اللہ کا نائب بنا جائے. فرشتے دربار میں حاضر ہیں، صوفیہ کے دربار میں فرشتے بھی حاضری دیتے ہیں، پاک جن بھی حاضری دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو اگر باخبر اپنی شرافت سے ہو، تو ہے امیر جنود تیری سپاہ انس و جن، یہ اقبال فرماتے ہیں. تو خواجہ صاحب جب یہ ارادہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بھیج دیں گے، تو عزیز و کارب یا جو بھی ان کے واقف کار تھے انہوں نے منع کیا کہ ایک روزگار کا ذریعہ آپ وہ بھی ختم کرنے جا رہے ہیں، مگر آپ نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا اور یوں یہ چیزیں بیچ دی. جب بیچ دیں تو بیچنے کے بعد بھی وہ زیادہ لوگ حیران ہوئے جو آپ کو جاننے والے تھے کہ آپ نے یہ تمام ظاہر بینی کا آسمان جس پہ لوگ فخر کرتے ہیں، نازا ہوتے ہیں، آپ نے وہ تمام غریبوں، مساکین، حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا. غریب نواز، خواجہ غریب نواز. اور اللہ پہ توکل اختیار کر لیا. اللہ پہ توکل اختیار کر کے آپ نے مختلف ممالک کے مختلف جگہوں کے علاقوں کے ممالک کے سفر بھی کیے، اور پیر و مرشد عثمان حرونی کی بارگاہ میں چلے گئے. عثمان حرونی حضرت خواجہ عثمان حرونی کے دربار میں، ان کی درگاہ میں ہر وقت مریدین کا رش رہتا تھا. خواجہ صاحب بھی کئی دن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، مگر کوئی توجہ نہیں کی. شیخ نے ایک دن اپنا ارادہ بیعت کرنے کے والے سے ظاہر کیا، مگر خواجہ صاحب کو انکار کی صورت کا سامنا کرنا پڑا. مگر آپ کی جستجو اور لگن سچی تھی. آپ نے مسلسل وہاں پہ خواجہ عثمان حرونی کے دربار پہ ان کے حاضر رہے، اور ایک دن آپ کو مرید بننے کا شرف مل جاتا ہے. اور 2.5 سال تک خواجہ صاحب نے خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ ان کے ہاں ان کی خدمت کی، دن رات پیر اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں. نیشا پور جانے کا ارادہ ہوا، نیشا پور سے باہر جانے کا ارادہ ہوا، تو شیخ نے کہا کہ جتنے بھی ظاہر بین لوگ تھے، جو مریدین تھے، جو کہتے تھے شیخ سے ہم کرامات دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی کرامت نظر نہ آئی یا ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی چیزیں نظر نہ آئی، تو انہوں نے آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑتے گئے. تو خواجہ صاحب کو بھی کہا، خواجہ عثمان حرونی نے کہا چلے جاؤ، آپ کیوں میرے ساتھ چل رہے ہو؟ دیکھو ساری دنیا مجھے چھوڑ گئی ہے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، میں تو خالی ہاتھ ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے شیخ کے قدموں کے ساتھ وابستہ رہنا، ان کی بارگاہ میں حاضر رہنا یہ سب سے اچھا فعل لگتا ہے. تو جب خواجہ عثمان حرونی نے دیکھ لیا کہ یہ بھی کوئی معمولی شخص نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، ان کی باطنی آنکھ بھی روشن ہے، ان کی روح بھی پکیزگی کے اس منازل پہ ہے کہ جس کی لگن سچی ہے، یہ ظاہر بین آنکھ رکھنے والا بچہ نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے گلے سے لگا لیا اور اللہ کے ہاں دعا کی، اور یہ مقبول بھی ہوئی کہ خواجہ صاحب کے حجابات مزید ہٹ گئے، ختم ہو گئے، اور خواجہ صاحب کا باطن روشن ہو گیا. پھر خواجہ معین الدین چشتی بھی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ عثمان حرونی کے ہمراہ بیت اللہ کی زیارت کا شرف بھی ان کو ملتا ہے. اور خواجہ عثمان حرونی اللہ کی بارگاہ میں حج بیت اللہ کے سامنے التجا کرتے ہیں کہ یا الہی، آپ کا معین الدین حاضر ہے، آپ کا معین الدین حاضر ہے. تو اس کا نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی سند غیب سے آواز آ جاتی ہے، اور ان کو قبولیت مل جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ بندہ ہے. معین الدین کا لقب مل جاتا ہے. تو معین الدین کو قبولیت مل جاتی ہے. تو خواجہ صاحب کے پیر و مرشد آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی لے جاتے ہیں اپنے مرید کو، اور سرکار سے حضور سرکار وسلم کے حضور سلام پیش کرنے کے لیے خواجہ صاحب کو پیر و مرشد حکم دیتے ہیں. تو خواجہ صاحب السلام علیکم یا مرسلین. تو یہ خواجہ صاحب الفاظ آتے ہیں.
تو جواب میں آتا ہے وعلیکم السلام یا سلطان الہند. سلطان الہند کا ٹائٹل خواجہ صاحب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی السلام علیکم یا سید المرسلین, اور آگے سے جواب آ رہا ہے وعلیکم السلام یا سلطان الہند. سلطان الہند کا خواجہ صاحب کو ادھر سے ٹائٹل مل جاتا ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور یوں خواجہ صاحب کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزید ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور سرکار کی بارگاہ سے سچی لگن, تڑپ اور نیت صاف ہونے کی وجہ سے ابھی خواجہ صاحب منازل طے کر رہے ہیں, اور بہت جلد یہ مرتبے پا لیے. اور پھر خواجہ صاحب نے مختلف ممالک کے اس کے بعد سفر کیا. ابھی سلطان الہند کا لقب ملا ہے. خواجہ صاحب فوراً سے ہندوستان نہیں چلے گئے, بلکہ اپنے دو ادوار کے مختلف صوفیہ اعظام کے ہاں حاضری دی اور مختلف جگہوں پہ سفر بھی کیے. اسی طرح مختلف خوارزم کا ذکر ہوتا ہے ایک بزرگ کے ہاں, جہاں پہ یہ تھوڑے سے حالات بتانے کے والے سے تھوڑا سا ذکر ہوا چند منٹ کا, کہ شیخ نجم الدین کے پاس بھی جاتے ہیں. اور شیخ نجم الدین کا کیا مقام ہے کہ تتاریوں نے خوارزم پہ جب حملہ کیا اور ان کو تباہ کرنا چاہتے تھے, تو ہلاکو خان نے اپنے لشکر کو بھیجا کہ خوارزم کو ختم کر دو, کیونکہ اس وقت کے سلطان نے خوارزم میں پناہ لی ہوئی تھی. تو شیخ نجم الدین کو جب لوگ بتاتے ہیں کہ شیخ ہم تباہ ہونے والے ہیں, یہ وہ چیز ہو گئی ہے, اور ہمارے حکمران اس قابل نہیں کہ اس حملے کا مقابلہ کر سکے. شیخ صاحب اپنے پیالے سے جس سے پانی پیتے تھے اپنی چٹائی پہ الٹا کر دیا, اور 3 دفعہ تتاری واپس لوٹ گئے, اور انہیں وہ شہر نظر نہیں آ رہا تھا, اور وہ ہلاکو چلا رہا تھا. چوتھی دفعہ جب انہوں نے ارادہ کیا خود سے اس ہلاکو نے اس پہ حملہ کرنے کا خوارزم پہ, تو شیخ نجم الدین پھر سے وہ پیالہ الٹا چٹائی پہ مارنے لگے ہیں. تو غیب سے آواز آئی کہ اللہ کے کاموں میں مداخلت مت کرو, اب مقابلے کا وقت, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی نکمے جاہل قسم کے اور بد نیت حکمرانوں کو بھی سزا دیتا ہے. صوفیہ کب تک ان کو ان سزاؤں سے بچائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو دینا چاہتی ہے. تو اب لڑنے کا وقت آ گیا اور تم بھی شہید ہو گئے, یہ غیب سے آواز آتی ہے. اور شیخ نجم الدین اپنے جتنے بھی ادھر ان کے عقیدت مند ہوتے ہیں ان کو وہ حکم دیتے ہیں کہ اب تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ, عافیت اسی میں ہے. بہت سارے چلے جاتے ہیں, چند عقیدت مند سازا جاتے ہیں, پھر آپ ان سے لڑتے ہوئے تتاریوں سے شہید ہو جاتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی میرے رحمۃ اللہ اس صوفی بزرگ سے بھی فیوز و برکات حاصل کی, تو اور بڑی بہادری سے شیخ نجم الدین لڑے. تو اس طرح حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی میرے رحمۃ اللہ کی ملاقات ہوتی ہے. کافی عرصہ ادھر ٹھہرتے ہیں اور وہاں سے فیوز و برکات بھی حاصل کرتے ہیں. تو وہاں وہ جو قوالی کا بڑا شوق تھا حضرت معین الدین چشتی میرے رحمۃ اللہ کو, تو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے لیے قوالی کا بھی اہتمام کروایا. اور قوالی کے والے سے جو آیا کہ بغداد نہ الٹ جائے, جو جذب و مستی کفیت ہوئی, اس کو میں تفصیل سے بیان نہیں کروں گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے. بہت سارے واقعات ہیں, اگر میں بیان کرنا شروع شام پڑ جائے ادھر ہی. تو کس طرح غوث اعظم رحمۃ اللہ نے اپنی جو چھڑی تھی, جو عصا تھا, اس کو زمین پہ دبا دیا اور آپ کا رنگ متغیر ہوا, اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس طرح کرتا تو جو اس کی جذب و مستی کیفیت تھی خواجہ معین الدین چشتی کی, بغداد پہ بھی اس کے اثرات پڑ سکتے تھے. تو لہٰذا آپ نے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فیوز و برکات حاصل کی. اور جب آپ بلخ میں تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سے زیارت ہوتی ہے, اور آپ کو حکم ملتا ہے سرکار کی طرف سے کہ آپ اس کا نام تم خواجہ معین الدین چشتی تم ہندوستان چلے جاؤ. اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی میرے رحمۃ اللہ ملتان تشریف لاہور بھی آتے ہیں, داتا صاحب کے حضور بھی, اور داتا صاحب کے دربار کے میں ان کی قبر مبارک کے پاؤں کی طرف ہی خواجہ صاحب کا چلہ ہے, جہاں پہ خواجہ معین الدین چشتی میرے رحمۃ اللہ نے چلہ کیا تھا. کوئی غالباً 40 دن بتاتے ہیں جہاں پہ خواجہ صاحب نے چلہ کیا تھا, اور بعض کہتے ہیں کہ بھوکیں کاٹی تھی, 40 دن بھوکے رہے ہیں. واللہ علم, میں اس
تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ مقصدیت ہمارا جو ہے وہ صوفیہ کی روحانی بلندیوں کا ذکر کرنا ہے، نہ کہ واقعات کی طرف اشارہ کرنا کہ جس پہ یہ ثابت ہو گیا کتنی لوگ سمجھیں گے یہ چیزیں ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، جو بعض چیزیں عقل والوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم ادھر مرد مومن کے کردار کی بات کر رہے ہیں، روحانیت کی بات کر رہے ہیں، اور بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور حق آ گیا باطل آ گیا، ہمارا اس والے سے ہے۔ جو آج ظاہر بین صوفیہ اور ملا میں جو چیزیں نظر نہیں آتی، نہ روحانیت آتی ہے، نہ پکیزیت نظر آتی ہے، اور عشق کے دعوے نظر آتے ہیں، اور دنیا کی ہوس میں بسی ہوئی ہے، جبکہ صوفیہ کیسے اپنا سب کچھ سرکار کے لیے لٹاتے ہیں اور انسانیت کا درد رکھتے ہیں، اور خواجہ غریب نواز کلاتے ہیں، اور کیسے کائنات کی تصویر کرتے ہیں۔ ہمارا یہ مقصد ہے، نہ کہ ہمارا یہ مقصد کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ ایسے 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 ایسے۔ تو پھر خواجہ معین الدین چشتی کی رحمۃ اللہ جاتے ہوئے یہ شعر بھی پڑھتے ہیں: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں راہ رہنما۔ تو پھر اس کے بعد ملتان چلے جاتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ سنسکرت ادھر سے ہی سیکھی آپ نے، اور پھر آپ دہلی چلے جاتے ہیں، دہلی تشریف لے جاتے ہیں، اور دہلی کے بعد آپ اجمیر شریف چلے جاتے ہیں، اور اجمیر شریف میں آپ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، ادھر ڈھیر لگا لیتے ہیں۔ خواجہ صاحب کی تشریف آوری سے پہلے میں آپ کو ذکر کر دوں کہ شہاب الدین غوری نے بہت زیادہ حملے کیے ہوئے تھے، افغانستان غزہ سے اس کا تعلق تھا، انہوں نے بہت زیادہ حملے کیے ہوئے تھے، اور وہ ہمیشہ ناکام رہے پرتھوی راج چوہان کو شکست دینے میں۔ پرتھوی راج چوہان کا دور چل رہا ہے ہندوستان میں، جہاں پہ چھوت چھات کا چکر، نیچی ذاتوں کا چکر، جوگی سادھو اور اللہ کی توحید کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو خواجہ صاحب ادھر جا کے اپنا جو ہے وہ چھوٹی سی جھونپڑی بناتے ہیں، اور ادھر ایک جائے نماز ہے، اور یہ چند دنیا کا جو دنیا آج کل کی دنیا کے والے سے یہ ساز و سامان بھی حقیر سمجھا جاتا ہے، ان ساز و سامان کے ساتھ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پیر و مرشد سے اور اللہ کی مدد ساتھ لیے ہوئے اس سرزمین میں چلے گئے جہاں پہ کفر بسا ہوا ہے، جہاں پہ حق آ چکا ہوا ہے، اور وہ حق خود سے نہیں لے آئے۔ آج علماء دین عشق کے خود سے دعوے کرتے ہیں، خود سے بڑے بڑے لقابات سے نوازتے ہیں، مگر وہ شخصیت جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض و برکات ملی، اللہ پیر و مرشد سے فیض و برکات حاصل کی، اور اللہ کی بارگاہ سے مقبولیت کا درجہ لیے ہوئے اب آ چکی ہیں ہندوستان میں، اور حق آ رہا ہے، اور باطل کیسے بھاگے گا آج یہ ہم نے بتانا ہے۔ اور نائب رسول کا ٹائٹل ملا ہے خواجہ صاحب کو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بت پرستی عام تھی، اور کس طرح بت پرستوں کا خاتمہ کیا گیا، اور کیسے حق آیا، کیسے مکہ فتح ہوا، یہ میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بتا دیا۔ سرکار کے غلام بھی کفر کے وانوں میں کیسے لرزہ طاری کرتے ہیں، اور کیسے حق آتا، کیسے باطل بھاگتا ہے، یہ بتانے لگا ہوں کہ تن تنہا بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تن تنہا دنیا کیسے فتح ہوتی ہے، کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو اگرچہ ضربی ہے قاضی الحاجات، اگرچہ ضربی ہے قاضی الحاجات، جو بات فقر میں ہے تمنگری میں نہیں، تو نہ لشکر و سپاہ میں، نہ مال و دولت میں، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تو وہ خواجہ معین الدین چشتی میرے رحمۃ اللہ ایک جھونپڑی میں ادھر تشریف فرما ہے، اور پرتھوی راج چوہان کے جو کرندے ہیں، جو راجپوت ہیں، وہ ادھر چند آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی فقیر، کوئی جوگی سادھو آیا ہوا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں تو انہیں نظر آتا ہے کہ یہ تو اس کے جتنے بھی طور طریقے ہیں، یہ تو ہندو کے کسی مذہب سے نہیں مل رہے، تو یہ کون ہے؟ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اے شخص تو کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں تم شہاب الدین سے تو پہلے ہی واسطہ پڑ چکا ہوا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم شہاب الدین کے مذہب والے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ میرا دینی بھائی ہے۔ اب ان کو مزید تپ چڑھی کہ اس کا نام کیا ہے، یہ شخص تو جس نے ہمارے ملک پہ حملہ کیا، یہ تو اس کا طرفدار ہے۔ تو ان کو مزید ان کے غصے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تو اب وہ
اب وہ ان کو اپنا طرفدار بھی نہیں سمجھ رہے تھے اور وہ اپنے دشمن کا ساتھی بھی سمجھ رہے تھے، اور ان کو غصے میں اضافہ ہو رہا تھا، اور آپ فرما رہے تھے کہ میں حق پھیلانے کے لیے ادھر آیا ہوں، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے آیا ہوں، اور وہ بڑی بے حجانی کی کیفیت میں ہوئے اور انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، تو آپ کی ایک ہی نگاہ سے وہ ادھر ہی ساکت ہو گئے اور انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانے سے باز رہے، اور جو بڑے ہی پرسن انداز میں یہ واقعہ ہے جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں، پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک عجیب حجانی کیفیت میں ان پہ طاری ہو جاتی ہے، اور یہ خواجہ صاحب کی پہلی نگاہ کی کرامت تھی کہ وہ اپنے جو غلط قسم کے ارادے تھے اس پہ کامیاب نہ ہو سکے اور یوں واپس لوٹ گئے۔ اب دوسری دفعہ وہ جب آتے ہیں اور انہوں نے کوشش کی کہ اب خواجہ صاحب کو خاتمہ کر دیا جائے اور اس شخص کو نام و نشان مٹا دیا جائے، کیونکہ یہ اس کا تعلق ہمارے دشمن سے، اور یہ میں کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور ہمارا کہتا ہے توحید کا درس دے رہا تھا، کیونکہ پہلی ملاقات میں خواجہ صاحب نے ان کو توحید کا درس دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا، وہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، تو اور سنسکرت آپ نے پہلے سے سیکھی ہوئی، تو وہ بڑے حیران ہوئے تھے اس شخص کی بات سن کے جو ان میں رہا بھی نہیں اور ان جیسی زبان بول رہا ہے، تو ان کے لیے یہ چیزیں بڑی عجیب تھیں، اور وہ کشش جس کے تحت خدا کی مدد جس کے تحت وہ خواجہ صاحب کو نقصان بھی نہ پہنچا سکے، تو وہ واپس چلے گئے تھے۔ تو اب سوچتے ہیں اور وہ آتے ہیں تو خواجہ صاحب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ نماز کی حالت میں ہی خواجہ صاحب کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، اور اس طرح یہ جو وہ اپنی طرف سے سمجھ رہے تھے یہ جو ہمارے لیے انہونی ہے یا جو فتنہ وہ اس کو تصور کر رہے تھے، حق آ رہا تھا، باطل بھاگنے جا رہا تھا، باطل اپنی تمام تر افرادی قوت، اپنے تمام تر غرور و تکبر، اپنی تمام جاہ و جلال کے ساتھ نست و نبود ہونے والا تھا، باطل تمام تر ظاہری آسائشوں کے ساتھ نست و نبود ہونے والا تھا، اور حق تمام تر ظاہری کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کی وجہ سے، فرشتوں کی مدد کی وجہ سے غالب آنے والا تھا، اور حق آنے والا تھا اور باطل بھاگنے والا تھا۔ تو انہوں نے جب قصد کیا تو وہ اپنی تلواریں نیام سے نکال رہے تھے، تو ان کے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ایک ایسی قوت کے ذریعے اثر آ گئے ہیں جس نے اس کو جکڑ لیا ہے اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب ان کے ذہن میں یہ شبہات اٹھنا شروع ہو گیا کہ یہ شخص جادوگر ہے، یہ اس کا جو حلقہ ہے یہاں پہ جادو کا اثر ہے، جو اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہمارے ارادے میں پایا تکمیل تک پہنچنے نہیں دیتا، جبکہ وہ روحانیت کی مناظر اور روحانیت ہے کیا اس سے ناشنا تھے، کیونکہ دو قوتیں کارفرما ہیں اس دنیا میں، ایک شیطان کی دی ہوئی قوتیں اور جیسا جادو کا استعمال کرنا اور شیطان سے مدد لینا، اور ایک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مدد جس کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے، اور روحانیت اللہ تعالیٰ پاکیزگی کا وہ بلند ترین مقاصد جہاں پہ روح کثیف ہوتی ہے، اور عبادت کرتے ہوئے انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ انسان سے کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی ظاہری اسباب انسان کو اس لیے نقصان نہیں پہنچاتے کیونکہ فطرت خود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جادوگر ہے جو اس پہ ہماری چیزیں اثر نہیں کر رہی۔ جب خواجہ صاحب سلام پھیرتے ہیں تو کہتے ہیں اس درویش کے پاس کچھ جنگلی پھلوں کے علاوہ آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ وہ دل میں شرمندہ بھی تھے اور ان کا مقصد بھی پورا نہ ہوا، تو جب خواجہ صاحب نے ان کے ارادے سے بھی متعلق بھی پہنچا دیا کہ درویش حاضر ہے، جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو پہنچا لو، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس شخص کو ہمارے ارادے کا کیسے پتہ چلا، جبکہ یہ تو ہماری طرف متوجہ ہی نہیں تھا، وہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ تو یوں ان کے تصور میں یہ چیز آ گئی کہ یہ جادوگر ہے جو جادو کے ذریعے بھی باتوں کا ادراک کر لیتا ہے اور معلوم کر لیتا ہے کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ ادھر سے بھاگے اور انہوں نے پھر خواجہ صاحب کا مقابلہ جادوگروں کے ذریعے کرنے کا ارادہ کر لیا کہ یہ شخص جادو ہے تو جادو کے ذریعے ہم اس کا جواب دیں گے، اور ان کو یہ چیز جاننے سے قاصر تھے کہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں ان کو چونکہ باطنی طور پہ مدیں اترتی ہیں، چونکہ وہ بے سر و سماع ہوتے ہوئے وہ مقام حاصل کرتے ہیں کہ باطنی مدیں جب شامل ہوتی ہیں تو ظاہر بھی لوگ ایسے لوگوں کو پھر جو حق سے پرے ہوتے ہیں ان کو جادوگر کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور یوں حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ اور اب جادوگروں کو
کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں سوچا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ جب کچھ لوگ خواجہ صاحب کی انہیں کہ وہ شادی دیو کو لے کے آتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کروایا جائے خواجہ صاحب سے. تو وہ ہندوؤں کے بڑے مندر کا جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اس کی نگہداشت کرنے والا, تو وہ خواجہ صاحب سے مقابلہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے. تو مگر وہ اپنے ارادے میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ اس خواجہ صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. بالآخر خواجہ صاحب کی ایک ہی نظر سے وہ حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے, کیونکہ مومن کی فراست سے بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بغیر کوئی ظاہری تبلیغ کی ہوئی خواجہ صاحب نے اس کے قلب و نظر میں وہ حد درجہ پاکیزگی پیدا کر دی, وہ غلاظتیں تمام ختم کر دیں جس پہ وہ متکبر تھے. اور جب انسان کی جس پہ انسان نازاں ہوتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے نا, تو انسان کی ہستی مٹ جاتی ہے. اور اس کی ہستی مٹ گئی کہ میری انا ختم ہو گئی, میری ظاہر چیز جس پہ میں نازاں تھا اور جس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ مجھے ہاتھوں میں بٹھاتے تھے, اب انہوں نے ہندو جو لوگ ہاتھوں میں اٹھاتے تھے, اب وہ چیز تو مجھ میں ہے ہی نہیں. اس مرد درویش نے تو وہ چیزیں میری خاتمہ کر دی اور میں ان پہ غالب نہیں آ سکا. تو یقیناً ان کا علم, ان کی جو مقامات اور ان کی طاقت مجھ سے زیادہ ہے, تو وہ اسلام لے آیا. بڑی ہی جانی قویت پیدا ہوئی پرتھوی راج چوہان میں. لوگ جھوکتا جھوک جو ہے وہ خواجہ صاحب کے پاس آنے شروع ہو گئے. لوگوں جب یہ دما دیا گیا, یہ بتلا دیا گیا یہ جادوگر ہے, تو ہندوستانی لوگ جادو پہ بہت یقین رکھتے تھے, تو وہ خواجہ صاحب کے پاس آتے ہیں. اور جب انہیں یہ احساس ہوتا ہے یہ تو کوئی مرد درویش ہے, یہ اس طرح کی شخصیت نہیں ہے, تو کچھ لوگ متاثر ہو کے حلقہ اسلام میں بھی داخل ہو جاتے ہیں. تو جب حتیٰ کہ انہوں نے ایک طرف جیسا سرکار سسن کا معاشی بائیکاٹ 3 سال کے لیے کیا گیا, اسی طرح خواجہ صاحب کے دور میں بھی انہوں نے خواجہ صاحب کے دور میں بھی خواجہ صاحب کے پیروکار ان کا معاشی طور پہ انہوں نے بائیکاٹ کیا کہ ان کے لیے ساز و سامان کی خریداری کے حوالے سے یا کسی اور کے حوالے سے اس کا نام کیا ہے کوئی مدد نہیں کی. اور مدد سے مراد کے بائیکاٹ کر دیا, چیزیں خریدنے کے لیے اجازت نہیں دی جا رہی تھی. حتیٰ کہ انا ساگر ایک جو چل رہا تھا اس کو بھی اس سے پانی لینے, جہاں پہ جانور بھی پانی پیتے تھے ادھر سے بھی پانی لینے کی اجازت نہیں تھی. خواجہ صاحب کا ایک مرید گیا, انہوں نے پانی لینے کے لیے, تو انہوں نے منع کر دیا کہ ہم ادھر سے آپ کو پانی نہیں دیں گے. ان کو تضحیق نظر آ رہی تھی, ان کا جو غرور تکبر مٹ رہا تھا. تمام تر طاقتوں کے باوجود خواجہ صاحب کو نقصان نہیں پہنچا رہے تھے, اور لوگ متوجہ چونکہ ہو رہے تھے, تو اب ان کو غصہ چڑھ رہا تھا کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ تو ختم ہو جائے گا اس مرد درویش کی وجہ سے. تو وہ خواجہ صاحب کے دشمن بنے بیٹھے تھے. اب ہوتا کیا ہے کہ پانی نہیں دیا. خواجہ صاحب نے دوبارہ اپنے مرید کو بھیجا کہ انہیں کہو کہ یہ کوزے میں پانی دے دو, تو اس کے بعد ہم آپ سے پانی نہیں لیں گے. وہ گئے, انہوں نے پانی لیا, تو سارا انا ساگر کا پانی جو ہے اس میں آ گیا. اور وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا. انہوں نے پھر سوچا کہ انہوں نے جادو کر دیا. وہ سارے جو جتنے بھی ادھر پہرے دار تھے یا جو بھی ادھر متعین تھے وہ سارے بھاگ گئے, اور انہوں نے پرتھوی راج چوہان کے دربار میں جا کے یہ بتا دیا کہ یہ چیزیں ہو گئی. اب ان کو یہ تھا کہ کہیں سارے مسلمان لوگ ہونا شروع ہو جائیں ان کی اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے, اور ایک طرف وہ جادوگر بھی سمجھ رہے ہیں. تو انہوں نے آ کے مذاکرات کیے, جناب لوگ بھوکے مار جائیں گے, جانور بھوکے مار جائیں گے, آپ کی بڑی مہربانی, آپ اس کا نام کیا ہے, ان کو یہ کام نہ کریں, یہ جو پانی بند کیا ہے تو اس کو دوبارہ سے بحال کر دیں. تو خواجہ صاحب نے اپنے مرید کو حکم دیا کہ دوبارہ پانی اس میں پھینک دو. تو لہٰذا وہ پانی دوبارہ سے پھینک دیا گیا, اور یوں اس کا پانی دوبارہ سے بحال ہو گیا. وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی دوبارہ سے چلنا شروع ہو گیا. اب پرتھوی راج چوہان اپنی ناکامیوں کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب بیٹھا ہوا ہے. تو پھر ایک جے پال نام کا جادوگر کو منتخب کیا جاتا ہے, جس کی جادوگری بہت ہندوستان میں مشہور ہے. اس کی پھر امید جاگتی ہے کہ اس کا مقابلہ خواجہ صاحب سے کرواتے ہیں. تو وہ بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جتنے بھی اس کے تھے وہ جوگی آ گیا اور خواجہ صاحب سے مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا.
تو خواجہ صاحب نے اس کو بھی نیست و نابود کر دیا اور وہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا. اور دیکھیں اس نے کبھی جادو کے ذریعے منتر پڑھے جا رہے ہیں, اپنے جو بھی اس کے تھے 7 چیلے منتر پڑھتا ہوا آ رہا تھا کہ ان کو اس منتر کے ذریعے بسم کر دیں گے. کبھی سانپ آ رہے ہیں اور سانپ آتے ہیں خواجہ صاحب کی درگاہ کے پاس آتے ہیں تو وہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ مرد درویش کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ خدا کے طاقت کے سامنے ظاہری طاقتیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں, اور مرد مومن خدا کا نائب اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو جے پال بھی مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کا نام عبداللہ رکھ دیا جاتا ہے, عبداللہ صحرائی, تو وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے. اور اب پرتھوی راج چوہان کو بہت غصہ آتا ہے کہ ہو کہہ رہا ہے ہر محاذ پہ وہ ناکام ہے, اور اس کی انا کو, اس کے تکبر کو اور بڑھ رہا ہے, کیونکہ وہ بے سر و سامان درویش ان کی تمام سلطنت کے جتنے بھی طرف سے جو وار آ رہے ہیں وہ ناکام جا رہے ہیں. اور اس کی سلطنت ہونے کے باوجود, افرادی قوت ہونے کے باوجود, اگرچہ اس وقت بھی اکثریت میں لوگ ہندو تھے, مسلمان تو ابھی تھوڑے سے تھے, تو وہ بہت, اس کا نام کیا ہے, بہت پریشان ہوتا ہے. اسی طرح سید روشن علی کے والے سے ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ کا مرید خواجہ صاحب کا ایک جگہ پہ ہوتا ہے, تو ایک گوالن آتی ہے دودھ لے کے, تو آپ کا دل چاہا کہ خرید لیں, کیونکہ معاشی طور پہ تو بائیکاٹ تھا, تو آپ اس سے خریدنا چاہ رہے تھے. وہ کہتی نہیں میں ادھر لے کے جا رہی ہوں. آپ نے کہا چلو چیک تو کرواؤ کیسا دودھ ہے, تو اس نے نیچے رکھا, تو آپ نے انگلی ڈال کے اس کو دیکھا کہ کیا یہ ملاوٹ والا تو نہیں ہے, تو دودھ کی تصویر اچھی لگی. آپ نے بدرج ہاں اسے کہا کہ ہمیں بھیج دو, پیسے لے لو, مگر وہ نہ مانی, اور یوں اس نے یہ چیخ و پکار شروع کر دی کہ یہ ناپاک ہو گیا ہے, اس کو کسی نے چھو لیا ہے, کیونکہ چھوت کا نظام ادھر بہت زیادہ تھا. اور اوپر سے جب طاقتور شخصیات ہاتھ میں ہوں تو ڈرامہ کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے تاکہ نام و کرامات زیادہ ملیں. تو یہ کہا گیا کہ اس نے کیا ہے, وہ اس درویش کے بندے نے جو اس کا عقیدت مند ہے اس نے یہ حرکت کی اور آپ کا دودھ ناپاک کر دیا. تو اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس بندے کو لے کے آؤ. تو سید روشن علی کو وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں, تو وہ حکم دیتا ہے کہ اب اس کی انگلی کاٹ دو جس سے اس نے یہ کام کیا, اور وہ خون جو ہے وہ آپ کی انگلی کٹنے کی وجہ سے کافی بہہ گیا. آپ نے نکاحت آ گئی اور آپ وہی انگلی اٹھا کے واپس لے آئے خواجہ صاحب کے پاس, اور خواجہ صاحب نے وجہ پوچھی. وہ بہت خوش تھے کہ چونکہ ایک تو ہمیں کامیابی ملی نا, کہ ہم نے ٹیسٹ کیس ہوگا کہ اب خواجہ صاحب کا کیا رد عمل آتا ہے. اس جادوگر کے ایک مرید کا ہم نے ایک عضو تو کاٹا نا. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو انگلی کو دفن کر دو, اور ساتھ ہی اس پرتھوی راج چوہان کا بھی دفن کر دو. اور حالت جذب و مستی میں خواجہ صاحب نے فرما دیا کہ میں نے اس کو پرتھوی راج چوہان کو میں نے مسلمانوں کے زندہ حالت میں اس کو مسلمانوں کے لشکر کے حوالے کیا. اب جاسوس بھی انہوں نے چھوڑے ہوئے تھے کہ اس بندے کی باتیں ہمیں بتائے آ کے کہ یہ کیا کہتا ہے کیا نہیں. تو وہ بڑا مذاق اڑاتے کہ ہمیں کون سا زندہ لشکر ہمیں گرفتار کرے گا, اور بڑے کہکے لگاتے اور کہتے اب انہوں نے ناکامی اپنی قبول کر لی, خود سے انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا, اب یہ کسی زندہ لشکر کی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو شہاب الدین غوری نے, چونکہ شہاب الدین غوری نے اب جے پال بھی مسلمان ہو گیا, اس کے متعلق بھی داتا صاحب سی مماثلت سے واقعہ آتا ہے کہ وہ بھی آسمان پہ تڑنے لگا, رسی زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پھینکی, رسی زمین سے لے کے آسمان تک چلی گئی اور وہ آسمان پہ غائب ہو گیا. خواجہ صاحب نے اپنے جوتے جو تھو وہ اس کو چھالا تو وہ اس کے لگتے ہوئے وہ نیچے آ گیا, اور پھر آپ نے اس کو ایک نگاہ معرفت سے, روحانی فیوز و بگاہ سے, مرد مومن کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ زندگی بدل دیتی ہے, کثافتیں دل کی دور کر دیتی ہے, ایمان کی روشنی بھر دیتی ہے. تو مومنین اور پہ بڑا احسان ہوتا ہے اللہ کے نیک بندے. اور اسی چیز کا نماز میں بھی ہوتا ہے کہ جن پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے ان کی, کیونکہ وہ انسان کی تربیت کرتا ہے قرآن و حدیث. مگر دل میں حجابات ہونے کی وجہ سے, گندگی ہونے کی وجہ سے ہم پہ یہ چیزیں اثر نہیں کرتی. پھر مرد مومن کی نگاہ جب ہوتی ہے تو پھر ہمیں آسانی سے وہ غلاسیں جب دھل جاتی ہیں, کیونکہ وہ طبیب ہوتے ہیں, دلوں کے طبیب ہوتے ہیں صوفیہ.
تو دلوں کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ چیزیں آسانی سے ہو جائیں۔ اسی لیے اسلام تربیت کا کہتا ہے کہ تاکہ تم بھٹکو ہی نہ، کہ اگر تمہیں کوئی رہنما نہ ملے جو تمہارے دل کی بیماریوں کا علاج کرے تو تم بھٹکے نہیں ہوگے، تو تم اگر بھٹکے نہیں ہوگے تو تم میں روحانیت ہوگی، تم میں پاکیزگی ہونے کی وجہ سے، تم میں سچائی ہونے کی وجہ سے، تم میں منافقت نہ ہونے کی وجہ سے تم بھٹکو گی نہیں، اور یہ چیزیں تربیت اور یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ ہوتی ہیں۔ تو مثالی معاشرے کا تربیت کا اسلام اس لیے ذکر کرتا ہے۔ تو پھر شہاب الدین جو تھے وہ ہر وقت اس چکر میں تھے، انہوں نے اپنا لباس بھی نہ پہنا اور ہر وقت غصے میں رہتے کہ میں نے ہندوستان سے بدلہ لینا ہے۔ اور انہیں خواب میں آیا کہ ایک بزرگ ان کو پکار رہے ہیں کہ ہندوستان پہ حملہ کر دو، اور نہایت نورانی شکل والے بزرگ ہیں، اور وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ، اور ساری رات نہیں سوئے۔ حملے کی تو نیت پہلے سے تھی، مگر جو ایک اشارہ مل رہا تھا وہ بڑا ان کے لیے عجیب ان کو نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے وزراء کو، اپنے جو بھی احباب تھے ان کو اور لشکر کو تمام کو مدعو کیا اور فیصلہ کیا کہ یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں اور ہم اس کی طرف کیا سوچتے، آپ اس کی طرف کیا سوچتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا وہم ہو سکتا ہے، اور ان کے ذہن میں تھا کہ، اور پسے پردہ یہ باتیں کرتے تھے یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ عجیب سے افسانے، چونکہ شکست کا اس قدر اثر ہوا ہے کہ اب شہاب الدین پاگل ہو گیا ہے، اب یہ عجیب سے چیزیں دیکھ رہا ہے، اس کو خیال میں بھی حملے نظر آ رہے ہیں، اور یہ وہ، تو اس کا پہلے سے جو جنون ہے نا وہی اس پہ مسلط ہے، جو عجیب سی باتیں کر کے اور افسانے تراش رہا ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد اسے خواب نظر آتا ہے، پھر اس کا کوئی حال نہیں بتا سکتے، تو پھر کسی نے ایک بزرگ کے متعلق بتایا کہ یہ بزرگ ہیں جو باطن کی آنکھ سے بتا سکتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، وہ گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ اس کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے بتاتے ہیں کہ مبارک ہو، تم اس وقت کامیاب ہوگے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد حاصل ہوگی اور تم ہندوستان پہ حملہ کر دو۔ تو یوں پھر وہ شہاب الدین اپنے 1,07,000 فوجیوں کے ساتھ حملہ کرتے ہیں، اور بہت سارے سردار اس کا ساتھ اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا دماغ ہل گیا ہے اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ پرتھوی راج چوہان کا خاتمہ کر سکے، کیونکہ اس کی افرادی قوت اس سے کئی گنا زیادہ تھی اور شکستوں کا بھی ان کو سامنا ہو چکا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس کا جذباتی ہوا ہوا ہے اس خواب کی وجہ سے، پھر اس کی حملے کی سوچ میں وہ پختگی آ گئی ہے، تو چونکہ یہ جائے گا، ہو سکتا ہے واپس آ جائے، یا ہو سکتا ہے پھر شکست کھا کے آئے گا، تو جو غصہ ہے نا وہ ہم پہ نہیں اتارے گا، ہم کہیں گے تم کو پہلے دیکھ لو یہی ہونا تھا کہ اگر ہم چلے جاتے۔ اب وہ شہاب الدین سننے میں آتا ہے کہ لاہور آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک اپنا قاصد بھیجتا ہے ادھر ان کو، کہ پہلے پیغام دیتا ہے کہ تم کفر سے باز آ جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام مان لو، ورنہ ہم تم پہ حملہ کر دیں گے۔ وہ بڑے ہنسے کے پہلے شکست کھا کے بھی گیا ہے، تو پھر کس مقصد، اب پھر شکست کھانے کا اس کا ارادہ ہے، آنے تو اس کو دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے بعض روایات میں 4 لاکھ، بعض کہتے ہیں 7 لاکھ۔ اس سے پہلے بھی ایک خواب ہے، یہ خواب خواجہ صاحب کے حوالے سے تھا۔ پرتھوی راج چوہان کی والدہ کو خواب آتا ہے کہ ایک مرد درویش آئے گا اور پرتھوی راج چوہان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ اپنے بچے کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا اس مرد درویش سے کی گستاخی نہیں کرنی، ورنہ تمہارا انجام مجھے یہ نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا اگر تم اسے بھلائی نہیں کر سکتے تو اسے نقصان بھی مت پہنچانا، اسے اس کے حال میں چھوڑ دینا۔ مگر وہ اپنی عہدہ، طاقت، دولت کا نشہ بہت برا ہوتا ہے، تو وہ اس میں تکبر کیا ہوا تھا، اس نے ارادہ کر لیا ہوا تھا کہ میں حملہ کر کے ہی رہوں گا، اور یوں شہاب الدین ہوری جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ نست و نبود کر دیتا ہے، پرتھوی راج کے چوہان کے تخت کو خاتمہ کر دیتا ہے، اس کے غرور و تکبر کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اور یوں جب اسے پتہ چلتا ہے کہ مرد درویش ادھر اجمیر میں ہے، اور بڑا حیران ہوتا ہے کہ اجمیر میں جہاں پہ غرور تکبر پڑ رہا ہے، جہاں پہ سازشیں پڑ رہی ہیں، جہاں پہ عہدہ طاقت پڑ رہا ہے، اور جتنے لوگوں نے بھی چھوڑا، اب ایک حضرت خواجہ سے عقیدت رکھنے والا بندہ جو تھا وہ اس کے دربار میں تھا، تو وہ خواجہ صاحب کی تعریف اس نے کہیں کر دی، تو اس کا نام کیا، اس کو دربار سے نکال دیا گیا۔ تو خواجہ صاحب نے پھر اس کو پیغام بھیجا کہ اسے کہہ دو کہ اللہ کی توحید کا پیغام مان لے، ورنہ اس کی یہ سلطنت مٹ جائے گی۔ تو پھر اس نے اس کا مذاق اڑا کے تو اسے واپس کر دیا۔ تو لہٰذا اس طرح خواجہ صاحب کے عقیدت مند جمع ہو رہے تھے، اور وہ
وہ خواجہ صاحب سے محبت اور اس کی سادگی اور اس کے گفتار اور کردار کی پاکیزگی اور پختگی دیکھ کے خواجہ صاحب کی لوگ عہدہ طاقت دولت کو ٹھکرا رہے تھے، اور مرد درویش نہ مال و دولت میں نہ لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں، وہ مرد کلندر کی بارگاہ ان کو اچھی لگ رہی تھی۔ لوگ کفر سے پرے جا رہے تھے اور ان کا بائیکاٹ بھی کیا جا رہا تھا جو ہندوؤں، کیونکہ ان کا خاندانی نظام جو ہے وہ اور ان کا معاشرت کا نظام تھا، ان کے ساتھ اپنی فیملی سے ساتھ جو ہی وہ اپنی فیملی چھوڑتے تو انہیں لازماً وہ تمام سہولتیں جو رشتہ داریوں کی صورت میں ہوتی ہے، قطع طلگی کا سامنا ہوتا، پھر اس کے علاوہ جو بھی رعایات اور مرات مل رہی ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہوتی نظر آتی ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے ظاہری اسباب ختم کر کے ایک اپنی باطنی دنیا آباد کی اور دونوں جہاں میں کامیابی کے راستے کی طرف چلے گئے۔ تو شہاب الدین کو یہ ہوتا ہے کہ میں اب اس سننے میں آیا کہ اجمیر میں ایک بزرگ ہیں، تو کیوں نہ میں ان کا دیدار کر لوں۔ اب اس سرزمین کے کسی بزرگ کا ہونا بڑا ہی عجیب نظر آتا ہے۔ یہاں پہ تو تکبر جہاں پہ پال رہا ہو، مرد نمائش ہو، وہاں پہ کسی بزرگ کا کیا ہونا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا وہ خواجہ صاحب کے دیدار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بڑے دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ جس بزرگ کو میں نے 2 بار خواب میں دیکھا، یہ تو وہی بزرگ تھے جو مجھے پکار رہے تھے۔ تو لہٰذا خواجہ صاحب کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ان سے شفقت کا اظہار کرتے ہیں اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور یوں حق آ جاتا ہے اور باطل بھاگ جاتا ہے۔ اور اس تمام مراحل میں جو خواجہ صاحب نے پہلے جس کے دل میں حق کے صداقت جس کے دل میں صداقت کی لیے تڑپ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کرے، سبق بھی پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ خواجہ صاحب نے پہلے وہ تمام اسباق پڑھے، قربانیاں دیں، پیٹ پہ پتھر باندھے، زندگی کی سازشوں کو ٹھکرایا، اپنی باطنی آنکھ کو روشن کیا، فیوز و برکات حاصل کی، پھر مجاہدے ریاستیں کی، اور صوفیہ اعظام سے جو وابستگی ہے، جو اس وقت کے وہ صوفیہ اعظام جن کے متعلق جن کی کرامات کا جو اظہار میں نے ایک آدھ کیا بھی ہے، اور بہت سارے بزرگوں سے ملے جن کی کرامات بہت زیادہ ہے، میں نے ادھر ریکارڈ نہیں کی کیونکہ وقت اتنا قلیل ہوتا ہے، مقصدیت کی طرف مجھے بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ مقامات خواجہ صاحب کو ملے جو، اور ایک مرد درویش کا تمام تر سرمایہ ہی جذب و مستی کفیت ہوتی ہے، اس کے جذبے ہوتے ہیں، اس کی لگن ہوتی ہے، اس کا توکل ہوتا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں اس سے چھین جائیں تو درویشی نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک ہوس رہتی ہے، جہاں پہ انسانیت کے لیے درد نہیں ہوتا، جہاں پہ روحانیت کا کوئی مقام نہیں ہوتا، وہاں پہ ہوس پلتی ہے، وہاں پہ خواہشات نفس پلتی ہے، پیسے کی پوجا ہوتی ہے، مریدین کو تلوے چٹوائے جاتے ہیں، اور یہاں پہ مریدین کے لیے بھی اس شیخ کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ہوس کا پجاری ہوتا ہے، اس نے ظاہری دنیا بات کی ہوتی ہے، باطن میں اس کی آنکھ روشن نہیں ہوتی۔ اور جب باطنی آنکھ روشن ہوتی ہے تو کافر بھی کلمہ بولے۔ آج باطنی آنکھ روشن نہیں تو کفر کے لیبل لگائے جاتے ہیں اور لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے، کافر کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا بعض لکھتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جناب، اب چشت اہل بہشت، چشت میں بہت زیادہ تواتر کے ساتھ صوفیہ اعظام آئے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو جتنے بھی قطب الدین بختیار کاکی پہلے خلیفہ تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی، اب چشت اہل بہشت صوفیہ، خواجہ صاحب نے قوالی کو بھی ادھر رائج کیا، تاکہ قوالی آج کل کی وہ قوالی نہیں ہے، آج کل کی قوالی تو ظاہر بین قوالی ہے، بابا جی میرے لکھ مقدر پکی پینسل نہ، یہ کوئی قوالیاں شوالیاں نہیں ہیں۔ قوالی تو خدا سے وابستگی پیدا کرنے کا نام تھا، اور وہ اور جذب و مستی کیفیت پیدا ہوتی تھی سن کے۔ یہ بابا جی بوا جی کا چکر نہیں ہوتا تھا۔ آج سجدے بھی درباروں کو ہوتے ہیں، صوفی اعظم خدا سے تعلق پیدا کرتے ہیں، جاہل لوگ انہی کے درباروں پہ سجدہ ٹیک دیتے ہیں، وہ انسان کو گردن بلند کرنے کا کہتے ہیں، اور وہ تلوے چاٹ رہے ہوتے ہیں، اور تلوے چاٹنے کے باوجود کچھ نہیں ملتا، کیونکہ ان کے دل و نظر میں گندگی ہوتی ہے، اور ان کو یہی ہوتا ہے کہ ان کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو خواجہ صاحب کے حوالے سے بادشاہ اکبر، جلال الدین اکبر کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس نے فتح پور سے لے کے اجمیر شریف کا پیدل 120 میل کا فاصلہ پیدل طے کیا تھا، اور اس کے پاؤں پہ چھالے پڑ گئے تھے، اور ظاہر بھی لوگ ہنستے تھے کہ یہ ہندوستان کا تخت ایک قبر سے مانگ رہا ہے،
ایک قبر سے تخت مانگ رہا ہے، اور ادھر جا کے وہ اس نے گریہ زاری کی اور پھر جب گریہ زاری کی تو اس نے خواجہ صاحب کی چادر اٹھا کے اپنے سر پہ لپیٹ لی اور پھر دعائیں مانگتا ہوا ادھر سے چلا گیا، اور غریبوں میں ہدیے نذرانے بھی اس نے پیش کیے، اور لوگ ہنستے تھے۔ جلال الدین اکبر جو ہے وہ اس کا دماغ کھس گیا، ایک قبر سے، ایک مٹی کی قبر سے یہ اپنی اولاد مانگنے جا رہا ہے۔ تو پھر دیکھنے والے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاں جہانگیر پیدا ہوا اور اس کو اپنی سلطنت کا والی مل گیا۔ یہ اور خواجہ صاحب کی بے شمار کرامات ہیں جن کا میں ذکر کرنا شروع کروں تو وقت ختم ہو جائے۔ تو مگر کشش جو صوفیہ میں نظر آتی ہے وہ کسی اور چیز میں نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کی دل و نگاہ میں ہر درجہ پاکیزگی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقامات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان کو وہ مقامات دیتے ہیں جو ہر کسی انسان کو نہیں ملتے۔ آج قوالی کا تصور تو ہے، مگر جو ایک کیوں کیا ہوا؟ مسئلہ ہو گیا؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ تو پھر ان کو وہ مقامات ملتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو آج قوالی کا تصور بھی جب بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح ظاہر بھی نشاک اگرچہ پکار کرتے ہیں، اپنی وابستگی ظاہر کرتے ہیں، مگر جذب و مستی کی کیفیت نہ ہونے کی وجہ سے، ان میں سچی لگن نہ ہونے کی وجہ سے، حوث کے پجاری ہونے کی وجہ سے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو صوفیہ کا حاصل ہے۔ اور صوفیہ کی زندگی میں جیسے اکثر بیان کرتا ہوں کہ زندگی میں اور ان کی زندگی میں بہت فرق ہے۔ آپ طریق کے اوراق اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی شاخیں ہیں ان کی زندگیوں میں، ظاہر بھی نشاک کی زندگی میں بہت فرق ہے۔ اگرچہ خواجہ صاحب کا بھی ایک اسپیشل فرقے سے منسوب کیا جاتا ہے، مگر جہاں تک میرا تعلق ہے کہ صوفیہ کسی فرقہ وریت کا ایجنڈا سیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام ایک وسیع ہے، دین اسلام بہت وسیع ہے۔ اس کو کسی کے ایک عام سے بندے کے پیرے میں بند کرنا یقیناً اسلام کے منافی، اور اسلام بھی اس کی نفی کرتا ہے کہ اللہ کی رسی سے مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں مت پڑو۔ جو تفرقہ بازی کرتے ہیں وہ سرکار کی تبلیغ پہ سوالیہ نشان پیدا کر رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دین کو اس طرح نہیں پھیلا سکے جیسے ہم دیکھتے ہیں۔ تو سرکار نے فرقہ وریت سے منع فرمایا ہے، سرکار نے کوئی بھی فرقہ نہیں بتایا کہ یہ فرقہ بناؤ، یہ بناؤ، بناتے ہیں۔ حضرت علی نے کوئی فرقہ نہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، مگر دین کے اجارہ داری کرنے والے فرقے بناتے ہیں اور لوگوں کو بھٹکاتے ہیں۔ اور جو مناظر روحانیت کی، سچائی کی، گفتار کی، پاکیزگی کی جو قرآن کہتا ہے وہ طے ہوتی نظر نہیں آتی، اور یوں معاشرے میں حیوانیت جنم لے رہی ہے، اور یہاں پہ فتوے چل رہے ہیں، لڑائیاں چل رہی ہیں، اور جو خدا چاہتا ہے وہ نہیں ہو رہا، اور ٹھیکیداریاں چل رہی ہیں اور پرمٹ مل رہے ہیں۔ تم چاہے جو مرضی ہو، فاسق، فاجر ہو، بدکار ہو، جھوٹے ہو، زانی ہو، حرام کھانے والے ہو، چونکہ تمہارا ہمارے فلاں فرقے سے، کسی بھی فرقے سے تعلق ہے تو تم سچے ہو، کیونکہ تم نے ہمارے فرقے سے وابستگی پیدا کر لی اور تم نے جنت کے پرمٹ دے دی ہیں، حوریں آپ کے لیے بےتاب بیٹھی ہوئی ہیں۔ جبکہ عظیم شخصیات مرجع مجاہد تھی، وہ پہلے دل اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتی تھی اور پھر خدا کے لیے اپنا تن من دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں لٹا دیتے تھے، اور باطنی دنیا فتح کرتے ہوئے اپنی پھر ان کی پرواز بلند ہوتی تھی۔ اور شین، اقبال کے شین کا تصور بھی اقبال نے دیا صوفیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، پھر وہ کفر کے وانوں میں لرزہ پیدا کرتے تھے۔ چراغ چراغ چشت شاہ اولیاء غریب نواز، چراغ چشت شاہ اولیاء غریب نواز، سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز، خواجہ خواجگاں حامی بے کساں، التجا سن لو شاہ التجا سن لو شاہ امم کے لیے، خواجہ خواجگاں
حامی بے کساں التجا سن لو شاہ کے لیے کر دو کرم سید محترم تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے خواجہ خواجگاں حامی بے کساں التجا سن لو شاہ کے لیے کر دو کرم سید محترم تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے نور شاہ نجف میرے خواجہ پیا نور شاہ نجف میرے خواجہ پیا تیری چوکھٹ پہ ولیوں نے سجدہ کیا کر دو کرم کر دو کرم سید محترم تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے تامینا ہاتھ ہے سید مہرباں تامینا ہاتھ ہے سید مہرباں ہے تیرا کام خواجہ خطا پوشیاں خالق دو جہاں سے یہ رتبہ ملا تیرا دربار فیض و کرم کے لیے شاہ اجمیر میں رام مسیحا ہے تو درد مندوں کے دکھ کا مداوا ہے تو تیری نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں بس دعا ہے یہی رنج و غم کے لیے لاج رکھنا فنا کی معین جہاں حشر میں تاجدار حرم کے لیے یہ تھا آج کا کلام خواجہ خواجگاں حامی بے کساں ادھر رکھا ہوا ہے ذکر کیا ہوا ہے کہ تیری چوکھٹ پہ ولیوں نے سجدہ کیا یہ اللہ کے علاوہ ولی کسی کو سجدہ نہیں کرتے بہرحال انہوں نے کلام میں لکھ دیا اور میں نے پڑھ دیا تو لہٰذا اب جو بات خواجہ صاحب جب خواجہ صاحب نے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اعلان کیا کہ میرا قدم تمام ولیوں کے سروں پہ ہے تو خواجہ صاحب نے اپنا سر تزیماً جھکا لیا کہ آپ کے قدم میری سار آنکھوں پہ کندھوں پہ ہر جسم کے حصے پہ آپ کے قدم مبارک یہ غوث اعظم کی جو ولایت ہے غوث اعظم سے اظہار عقیدت خواجہ معین چشتی جی رحمۃ اللہ اس طرح کا بھی ہے اور ایک جس نے انکار کیا وہ سور چلانا شروع ہو گیا اور اس طرح کی حکایات بھی ملتی ہیں بہرحال عشق کے جو مقامات ہیں اس کو سمجھنا ناممکن ہوتا ہے اس وقت تک جب آپ میں بلندی نہ ہو جذب و مستی کی کیفیات کو سمجھنا ناممکن ہوتا ہے کیونکہ آج لوگ خستہ حالی کا شکار نظر آتے ہیں تباہ حال نظر آتے ہیں مگر ان کی جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ تم لوگوں کی مدد کرو ان کی خستہ حالی دور کرو اور ان کو ان کی علمی حوالے سے بھی ان کو بلندی عطا فرماؤ اور ظاہری طور پہ بھی تاکہ وہ شیطان کے چنگل میں جائے اس حوالے سے کوئی کام نہیں ہو رہا تنقید انکار صوفیہ پہ تنقید کرتے ہیں ان کی کرامات پہ تنقید کرتے ہیں مگر تنقید کرنے والوں سے کہتا ہوں جو ان کو ماننے والے ہیں وہ بھی کوئی اچھے اثرات نہیں چھوڑے معاشرے میں کیونکہ وہ بھی اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں کہ لوگ ان پہ تنقید کریں اور جو نہ ماننے والے صوفیہ پہ وہ بھی کوئی خیر خواہ اقدامات کرتے نہیں نظر آتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت ان کی نظر دی ماننے والے نہ ماننے والے
اس مقام پہ نہیں پہنچ سکے جو نائب کا تصور ہے، اور یوں انسانیت کی بے قدریاں تذلیلیں بڑھ رہی ہیں۔ تو جب تک انسان کا دعویٰ اس وقت قبولیت کا درجہ حاصل کرتا ہے جب سچائی کی تڑپ اور سچائی کی منازل طے کرتے ہوئے انسان اس مقام پہ پہنچ جائے جو اقبال فرماتا ہے، جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور یہ سلسلہ صرف اور صرف یہ تھا، یہ میں نے یہ ثابت نہیں کرنا میں بڑا جناب نالج رکھنے والا ہوں، کوئی بھی علم پڑھ کے بتا سکتے ہیں آپ کو، اور نہ ہی میرا یہ مقصدیت ہوتی ہے کہ میں اپنی علم کی فضیلت ظاہر کروں یا خود کو بڑا عاشق سمجھوں۔ میں بہت نکما سا انسان ہوں، میں صرف یہ حقائق بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک اشیاء کا تصور جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ جو ظاہر بین لوگ ہیں جن کی فرقہ واریت کوئی کرتا ہوا جاریہ داری کر رہا ہے، کوئی انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے مگر یہاں پہ فرقہ کھیلا جا رہا ہے، یہاں پہ مسلمان گروہی تقسیم کا شکار ہیں، اور اسلام کا تصور جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، مسلمان کا تصور کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس سے دل دکھتا ہے۔ تو پھر میرے دل میں آیا کہ میں اشاق کا سلسلہ شروع کروں جس میں عشق مفہوم کے متعلق بتاؤں کہ جو اشاق ہیں اس نے کیسا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا درد تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کیا تکالیف برداشت کی اور کیسے انہوں نے وہ منازل طے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا انسانیت کی خدمت کے لیے، اور یوں وہ غریب نواز کا، خواجہ غریب نواز کا لقب مل گیا، اور اس طرح کفر کے معنوں میں کیسے لرزہ طاری ہو، اور جو طاقت عہدہ دولت کے پجاری تھے ان کا کیسے خاتمہ کر دیا اس بیس پہ کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور یہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں صوفیہ پہ، وہ خود تو سیاستدانوں کا جھنڈا کوئی سیٹ کرتا نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی طاقتور شخصیات کے سامنے جھکا ہو رہا ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے لیے ہی محبت کرو اور میرے لیے ہی دشمنی کرو، اللہ کی دوستی کا رنگ اختیار کرنا یہ صرف صوفیہ کا خاصہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے رنگ میں رنگنے کی وجہ سے وہ اللہ ہی کی خاطر محبت کرتے ہیں اور اسی خاطر نفرت کرتے ہیں، اور یہی محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور صوفیہ اعظام کا اپنا ایجنڈا کوئی نہیں ہوتا، اور صوفیہ اعظام طاقتور شخصیت کا ایجنڈا سیٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ طاقت کے نشے میں چور جو ہوتے ہیں اور تکبر ہوتے ہیں، اور سرکار کی تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو ان کو بچھاڑتے ہیں، ان کو ہدایت کا پیغام دیتے ہیں، ان کے تکبر کو خاتمہ کرتے ہیں، ان کو نصب و نبود کرتے ہیں، اور رحمان کی وحدانیت کی توحید کا پیغام لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر کرتے ہیں، خدا کا نائب پہ مقام پہ فائز ہوتے ہوئے کرامت کا ظہور ہوتا ہے ان سے، اور اظہار ہوتا ہے، اور یوں لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ مقام جس کے تحت انسان کو قدر و معزز ملتی ہے، مگر افسوس حد افسوس کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ اب باطل قسم کے نظریات ہم نے اس قدر پھیلا دیے ہیں، جو مقصدیت ہے اسلام کی ہم اس سے پڑے ہوتے نظر آتے ہیں، اور جو انسانیت اور اخلاق کا اور تقدیر کا مشن ہے وہ ختم ہو گیا، اور یوں لیبرل سوچوں نے جس طرح معاشرے کو تباہ کیا وہ بھی آپ کے سامنے، اور کس قدر ہم خدا کے غضب کا نشانہ مارے، اور جذبہ اثار قربانی ہم نے ختم ہو گیا۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، بائے۔